اور متحدہ اجلاس کے صدر مشہور عالم دین مفتی اسلام امام المفکر جناب حضرت مولانا قبلہ صاحب پیر صاحب، رئیس پہ تشریف فرما جمعیت علماء بہار کے صدر جناب مولانا جاوید اقبال صاحب، جمعیت کے ذمہ دار حضرت مولانا جسیم الدین صاحب، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار جناب بھائی مولانا زین العابدین سراولی صاحب، حضرت مولانا سلیم صاحب، یہاں پر موجود حضرت مولانا شریف ریاض ندوی صاحب، حضرت الیاس مخلص صاحب، حضرت مولانا فیض الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی توفیق صاحب، حضرت مولانا مفتی جناب مودی الرحمان صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی اظہار احمد قاسمی صاحب، مفتی جناب جاوید احمد قاسمی صاحب، اس مدرسے کے پرنسپل حضرت مولانا ممتاز صاحب، یہاں پر موجود سبھی دینی اور ملی ذمہ داروں، بزرگوں، نوجوانوں اور یہ وقت کسی طویل گفتگو کا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک بیہودہ ترین عمل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس سے ہم سب واقف ہیں، اور حضرت مولانا سرور امام قطبی صاحب اور جمعیت العلماء، جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل سنت والجماعت اور شیعہ مکتب کے سبھی صاحبان، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب، بھائیوں وہ سبھی لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نمائندہ اجلاس ہے کہ اس میں سبھی مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ خوشائن پہلو ہے کہ مسلکی حد بندیوں کے باوجود ہمارے علماء نے اس مسئلے کو مسلک کا نہیں بلکہ دین کا مسئلہ سمجھا، بحیثیت امت اس لڑائی کو لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پورے ملک میں اس وقت ایک بیداری ہے، ایک بے چینی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے جان و مال، حضرت مولانا مدبر مدنی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے درمیان میں، اور رات کو میری بات حضرت مولانا مفتی الرحمان سلفی صاحب سے ہوئی، بلکہ انہوں نے مسلم پرسنل لا کا وہ بھیج دیا کہ مسلم پرسنل لا اس سلسلے میں کیا کوشش کر رہی ہے، اور تلخیص بھی بھیج دی ہے کیونکہ اس کے ممبر ہوں۔ اس وقت کے سلسلے میں جو بے چینی ہے اور یہاں میں رسول کے تعلق سے جو بے چینی ہے، وہ ہمارا ایمانی حص کا ایک حصہ ہے، اور ہماری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، تخت دیں گے، تاج دیں گے، جاہو جلال دیں گے، مگر مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا شان کسی کے حصے میں۔ یہ ہمارا جذبہ ہے، اور نبی سے اپنی ذات سے زیادہ محبت جب تک آدمی نہیں کرتا، وہ ایمان کے موقع پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور آج نبی مکرم کی سنتوں کی دھجیاں ہم بھی اڑا رہے ہیں۔ نبی مکرم کے فرامین کو چونکہ ہم نے بالا تار کر دیا ہے، تو غیروں کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ ہمارے نبی کے سلسلے میں یہاں آگے چننا چاہیے۔ اس کمینہ ملعون جسے شاید کوئی بابا رام گری نے جن ناپاک کلمات کا اظہار کیا ہے، اس کو دہرانا میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میرے لیے بھی جرم ہوگا، اور اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا یہ جرم عظیم ہوگا۔ اس کے لیے کیا کوشش ہونی چاہیے؟ دوسری طرف وقف کا مسئلہ جو ہے کہ ابھی مولانا میں مفتی اظہار صاحب سے دریافت کر رہا تھا کہ اسلام سے پہلے وقف کی کوئی نظیر نہیں ملتی، مختلف ادیان ہو، کوئی نظیر نہیں ملتی، چاہے حجور کے باغات ہو، چاہے کنووں کو کرنا ہو، نہر زبیدہ کا معاملہ ہو۔ یہ اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے صاحب خیر نے اپنے مال و اسباب کو وقف کیا ہے، اور وقف عبادت ہے، اور وقف فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہم وقف کرتے ہیں، یہ وقف علی اولاد بھی ہے کہ اولاد کا کچھ قلیل حصہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں تو اکثر لوگوں نے وقف پورے طور پر وقف ربانی لوگوں نے کی ہے، اور وقف فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ وہ مال خدا کا مال ہے۔ ہم دنیا میں اپنے جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے گردنیں کٹا دیتے ہیں۔ بڑا مبارک ہے وہ انسان جو اپنی نبی کے سال کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ یہ توفیق ہم سب کو بخشے، یہ ہم لوگ رب قدیر سے دعا کرتے ہیں۔
اور ہم کسی بھی حال میں اس قسم کی تحقیر کو برداشت نہیں کریں گے، اس کا مصمم ارادہ کرتے ہیں۔ اس تعلق سے جو مشورہ ہوا ہے اکابرین سے پڑھنے میں بھی میں کچھ لوگوں سے ملا، کہا کہ اس وقت سب سے بہتر ہے کہ مختلف مقامات پر مقدمے کیے جائیں، جس کی طرف حضرت مولانا جاوید اقبال صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ میں تجویز رکھتا ہوں کہ کیا اس ملعون پر مقدمہ ہونا چاہیے؟ تو گویا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اوقاف کے مسئلے کو آپ یوں ہی مت سمجھیے۔ ملک کی آزادی کے بعد سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آزادی کی تاریخ ہمارے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ باپ دادا نے ہماری گردنیں کٹوا کر اس ملک کو آزاد کرایا، نہ مسلک دیکھا، نہ مذہب دیکھا، نہ مکاتب فکر دیکھے، سب نے یہ کہا کہ اس ملک میں کلمے کی بھی ہم حفاظت کریں گے، اور غیر مسلم جو ان کے عقائد ہیں، جن کو عیسائی ان کے مذہبی عقیدے کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے دھرم کی بھی رکشا کریں گے۔ آج اس ملک میں مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ جن پاگلوں نے ملک کو بٹوایا وہ جانے، ہم ملک کو بٹوانے والوں میں نہیں تھے، اس ملک سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ سہنے کے لیے برداشت ہے، لیکن اپنی وطن سے دغا اور یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، مر کر بھی اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ارادہ نہیں، ہمارا عمل ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف ظلم ہے۔ آزادی کا روشن سورج نکلا، بیٹی کی بارات آئی اور بیٹے کے لاش بھی آئی، آزادی کا سورج بھی نکلا، ملک کو بانٹ دیا گیا، میرے بازو کاٹ دیے گئے، یہ بدنصیبی تھی۔ اور ایک سلسلہ دراز جو رہا، کس کا رہا؟ فسادات کا رہا۔ مسلمانوں کے جان، مسلمانوں کے مال، ان کے کارخانے برباد کیے، بھیتر پہ حملے ہوئے، ہزاروں 36,000 سے زیادہ دکانوں میں فسادات ہوا، جہاں گھر گئے، بستیاں لوٹی، دکانیں لوٹی، عزت لوٹی، 90% اس پہ اقلیت کا خسارہ ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ سامانوں کے ذریعے سے وہ نفقہ بل کا مسئلہ ہے، اور اس پر بھی ہم نے بڑی لڑائی لڑی، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ ہمیں دھوکہ دیا گیا، اور اس قانون میں بہت زیادہ کامیابی ہم کو نہیں مل پائی ہے۔ آج بھی ملک کی عدالت میں کوئی مسلم کہے کہ ملک کو نفقہ کے سلسلے میں جو حکومت کا قانون ہے اس پر ہم عمل کریں گے، تو تاحیات اس کو دینی پڑے گی، اس قانون میں بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر کیا ہوا؟ بابری مسجد کا مسئلہ آیا، سنگین فسادات ہوئے، ہر جگہ ہم کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اکبر نوابی نے کہا تھا، پردے کی بہت تلقین اکبر کے پر ہوا کیا، نقاب یہ کہہ کے جھٹکتی تھی کر دے گا میرا ہوا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اب یہ آخری کڑی ہے، یہ لڑو اور مڑو کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے موقع گنوا دیا اور یہ لڑائی نہیں لڑی، تو میں نے اپنے اکابرین سے بھی کہی ہے، ایک بابری مسجد کا غم تو آج بھی مناتے ہیں۔ اگر یہ وقت بھی پیش ہو گیا، پاس ہو گیا، پیش تو ہو ہی گیا ہے، اگر پاس ہو گیا، ایک نہیں ہزاروں بابری مسجد کے لیے آپ کو آنسو بہانا ہوگا۔ اب تک جو وقت ہے یہ ملکیت وقت بھی ہے، ثبوت اس کو پیش کرنا پڑے گا جو دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ پیش جب پاس جب ہو جائے گا تو اوقاف والوں کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ قبرستان وقت ہے، مزار کی تفسیر وقت ہے، خانقاہ وقت ہے، مدارس وقت ہے، ہماری ملی ادارے اوقاف کی جائیدادوں پر ہے۔ اگر ہم نے اس بل کو نہیں روکا تو ہمارے تمام تر ملی اداروں کے بقا کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ چین سے تو جی نہیں رہے، مرنے کے بعد بھی آپ کی لاش قبرستان میں دفنائی جائے گی یا قبرستان کے اوپر رکھی جائے گی، گیا کا معاملہ ہے۔ قبرستان ہیرا بندی کے لیے پیسے آئے اور 25 ڈسمل پر پرائمری اسکول بنا دیا گیا، 25 ڈسمل پر تالاب۔ اور جب قبرستان میں دفنانے کے لیے گیا تو لوگوں نے دفنانے نہیں دیا، ڈی ایم اور ایس پی کا انٹرونشن ہوا، 24 گھنٹے کے بعد لاش دفنائی گئی، اور اس کے بچے کے باپ نے کہا کہ 3 دن تک لاش کی پہرے داری کی۔ آج میلے لگائے جا رہے قبرستانوں کشن کے لوگوں، ہم یہاں ہندو مسلم امن کے ساتھ رہتے ہیں، یہی امن کا پیغام پورے ملک کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ملک میں فرقہ پرستوں نے نئی سازش کی ہے۔ اس سازش کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ صرف وقت بل کا نہیں ہے۔ مودی کو چاٹ لگ گئی ہے اور بی جے پی کو یہ چاٹ لگ گئی ہے کہ 288 میں بابری مسجد کو توڑ کر پہنچے تھے، اور گودھا کے دنگے نے اسے اکثریت بخشی تھی اور ملک کے تخت و تاج کو تک ان کو پہنچایا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کو ہم پریشان نہیں کریں گے، چونکہ 400 کا خواب ان کا چکنا چور ہو گیا ہے، تو وہ اپنے اخبار کی بلندی کے لیے یا اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے پھر ایک بار
मुसलमानों को परेशान करके फिरका परस्तों को मुत्तहिद करना चाहते हैं, होशियार होना पड़ेगा। एनआरसी के दिनों का मामला, अररिया में 2 दलित भाइयों में लड़ाई हो गई, रात पंचायती रोड के साथ हुआ, ताकि क्यों लड़े तुम लोग, पिए हुए थे, और उसने कहा कि लड़ाई किस बात से हुई है, शर्म लगती है बोलते हुए। अरे बोलो ना किस बात से? बाबू हम लोग पी लिए थे, हमारे यहाँ बाहर से कुछ लोग आए थे। एक मिनट बोलो ना, जरा सबकी बात है।